باب نمبر 2، تمنا، ہر کامیابی کا نقطۂ آغاز، دولت کی طرف پہلا قدم۔ آج سے 30 سال قبل جب ایڈون سی بارنس مال گاڑی پر بیٹھ کر ایڈیسن کو ملنے گیا تھا تو اس کی حالت اس وقت کیا تھی؟ ایک تباہ حال شخص، ناکامی کی منہ بولتی تصویر۔ مگر تب بھی اس کے دماغ میں جو سوچیں تھیں وہ کسی فقیر کی سوچیں نہیں تھی، بلکہ ایک شہنشاہ جیسی سوچ تھی۔ وہ جب تباہ حال ریلوے اسٹیشن سے تھامس ایڈیسن کے دفتر کی طرف جا رہا تھا، اس وقت بھی اس کے دماغ میں جو سوچیں تھیں وہ واضح تھی۔ وہ چشمے تصور میں ایڈیسن کے سامنے خود کو کھڑا دیکھ رہا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا بزنس پارٹنر بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ بارنس کی خواہش کوئی امید، کوئی ہوپ، کوئی خام خیال سی آس نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی تمنا تھی جو اس کے دماغ کی دنیا پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ ایسی خواہش، ایسی تمنا کہ جو ہر صورتحال کا سامنا کرنے کو تیار ہو۔ مطلب بارنس کی خواہش حتمی تھی، ڈیفینٹ، ناقابل تبدیل۔ جب ایڈیسن کے دفتر میں پہنچا تھا تو یہ خواہش کوئی اس وقت پیدا ہوئی خواہش نہیں تھی، بلکہ ایک طویل عرصے تک یہ خواہش بارنس کے دل کی دنیا میں پروان چڑھتی رہی تھی۔ ہاں، جب شروع میں اس کے دل میں یہ تمنا بیدار ہوئی تھی تب کہا جا سکتا ہے کہ وہ خام خیالی کے سوا کچھ اور نہ تھی۔ مگر جس وقت وہ ایڈیسن کے سامنے اس کے آفس میں کھڑا تھا تب یہ ایک آس، ایک موہوم سی امید نہ تھی، بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی۔ اس کا دماغ صاف تھا، اس کی خواہش واضح تھی، اس کی منزل متعین تھی۔ اور چند سال بعد جب اسی آفس میں ایڈون سی بارنس ایڈیسن کے سامنے کھڑا تھا جہاں اس عظیم موجد سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت اس کی یہ خواہش ٹھوس مادی شکل میں اسے حاصل ہو چکی تھی۔ مطلب وہ ایڈیسن کا بزنس ایسوسیٹ بن چکا تھا۔ وہ جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، زندگی کی سب سے غالب تمنا تھی، برننگ ڈیزائر، اب اس کی حقیقت بن چکی تھی۔ آج وہ لوگ کہ جو بارنس کو جانتے ہیں وہ اس پر رشک کرتے ہیں، بلکہ کئی تو حسد بھی کرتے ہیں کہ زندگی نے اسے ایسا شاندار موقع دیا کہ وہ ایڈیسن کی نظر میں آیا جس نے اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بس اس کی کامیابیوں کے گواہ ہیں، جو اس کی ترقی، اس کی آسان زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی فتح کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس جیت کے لیے اس کی قربانیوں، اس کی مشکلات کو دیکھنے کا کشٹ سہنے پر تیار نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھیے کہ بارنس اس لیے کامیاب نہیں ہوا تھا کہ ایڈیسن کی نظر کرم اس پر ہوئی تھی۔ وہ کامیاب ہوا تھا اس لیے کہ اس کا گول طے تھا، ایسا گول جس کو اس نے پوری زندگی، پوری انرجی، اپنی پوری طاقت دے دی، جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری کوششیں صرف کر دی۔ وہ ایڈیسن کا پارٹنر اسی دن نہیں بن گیا تھا جس دن وہ اس کے دفتر پہنچا تھا۔ اسے دفتر میں بہت ہی معمولی کام کرنے کو دیے گئے، وہ ان پر قناعت کر گیا، اس وقت تک کے لیے جب تک اس کے سامنے وہ موقع نہ آیا جو اسے اس کی منزل کے کچھ اور قریب لے جاتا۔ اور جس دن یہ موقع اس کے سامنے آیا، 5 سال ہو چکے تھے اس کو دفتر کے غیر ضروری اور گھٹیا کام کرتے کرتے۔ ان پورے 5 سالوں میں اسے ایک بھی روشنی کی کرن نہ دکھائی دی، ایک بار اسے خالی لفظ بھی نہ کہا گیا کہ تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ کبھی ایسا اشارہ اسے نہ ملا کہ اس کی خواہش کا احترام کسی کے دل میں ہے۔ ہر ایک کے لیے وہ بس ایک پرزہ تھا جو ایڈیسن کی بزنس کی ڈیو ہیکل مشین میں کہیں فٹ آ چکا تھا۔ سب کے لیے ایسا ہونے کے باوجود بھی وہ خود اپنے آپ کو ایک پرزہ ماننے پر تیار نہیں تھا۔ اپنے دماغ میں تو وہ اسی دن سے ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بن چکا تھا جس دن اس نے ایڈیسن کے آفس میں قدم رکھا تھا اور ایڈیسن نے اسے آفس کے معمولی کاموں کے کرنے کی نوکری دی تھی۔ ایڈون سی بارنس کی کہانی حتمی خواہش، نہ بدلنے والی تمنا کی طاقت کی بہترین وضاحت ہے، جس نے بارنس کو اپنا گول پانے میں سب سے زیادہ مدد کی۔ اس کے ذہن میں نہ کبھی پہلے یہ خیال آیا تھا کہ وہ ایڈیسن کے دفتر میں کام کرے گا، نہ ان 5 سالوں میں وہ خود کو بس ایک دفتری ملازم سمجھنے پر تیار ہوا۔ اس کی عملی زندگی میں جو بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں
بس ایک ہی چیز تھی کہ اس نے ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا ہے۔ اس نے ایک ہی منصوبہ بنایا تھا، اس کا ایک ہی مقصد تھا، اپنی منزل کا حصول۔ مگر یہ منزل اسے تب ہی مل سکی تھی جب اس نے اپنی باقی ساری کشتیاں جلا دی تھیں۔ وہ اپنی خواہشات کی شدت میں اتنا ضدی ثابت ہوا، اتنا خبتی کہ اس کی خواہش اس کی زندگی کا واحد مرکز بن گئی، تا وقت یہ کہ اس کی خواہش حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے نہ آ گئی۔ جب وہ ایڈیسن کے پاس پہلی دفعہ گیا تھا تو دماغ میں یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ ایڈیسن کی منت سماجت کرے گا کہ اسے کوئی چھوٹی موٹی ملازمت دے دے۔ اس کے دماغ میں وہ لفظ واضح تھے جو اس نے ایڈیسن کو کہنے تھے، اور اس نے ایڈیسن کو وہی کہا کہ میں یہاں آپ کا بزنس پارٹنر بننے آیا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ چند ماہ کام کروں گا اور دیکھوں گا کہ اگر میری حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تو میں کہیں اور نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے خود کو یہ سمجھانے کے بعد ہی ایڈیسن کے دفتر میں قدم رکھا تھا کہ میں کچھ بھی کروں گا، جو بھی کام مجھے سونپا گیا وہ کروں گا، جو بھی ایڈیسن کہے گا وہ مانوں گا، لیکن منزل میری پھر بھی وہی رہے گی، ایڈیسن کی پارٹنرشپ۔ اس نے خود سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھوں گا اور اگر مجھے ایڈیسن کے دفتر میں کوئی ڈھنگ کا کام یا موقع نہ ملا تو کسی اور ادارے میں نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے خود کو بس اتنا کہا تھا کہ اس دنیا میں اگر مجھے کچھ پانا ہے تو وہ بس ایک چیز ہے، ایڈیسن کی بزنس پارٹنرشپ۔ وہ جب ایڈیسن کے دفتر میں پہلی بار داخل ہوا تھا تو اس نے ہر اس پل کو توڑ دیا تھا جو اس کی منزل کی راہ کو کھوٹی کر سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا سارا مستقبل داؤ پر لگانے کو تیار ہوں، اور یا تو وہ حاصل کر کے رہوں گا جو حاصل کرنے آیا ہوں، یا پھر اسی دفتر میں ہی چھوٹے موٹے کام کرتے زندگی گزار دوں گا۔ اس نے واپسی کی ہر راہ کو خود پر حرام کر دیا تھا۔ اس نے دماغ میں ٹھان لیا تھا کہ یا جیت یا مکمل شکست۔ ایڈون سی بارنس کی اس کامیابی کا بس یہی ایک راز تھا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک جنگ میں ایک سپہ سالار کو ایک صورتحال کا سامنا تھا۔ سپہ سالار کو فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ ایسے دشمن کے مقابلے میں اپنی فوجیں اتارے یا نہ جو تعداد میں اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی تمام فوجوں کو کشتیوں میں اتارا اور واحد بحری راستے سے دشمن ملک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس نے فوجوں کو کشتیوں سے اتارا، ان پر موجود سامان اتارا اور سپاہیوں کو ایک عجیب و غریب قسم کا حکم دیا، اپنی کشتیاں جلا دو۔ اس کے بعد اس نے سپاہیوں کو ایک جگہ جمع کیا، ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ ہیں تمہاری کشتیاں جو تمہیں واپس لے جا سکتی تھی، وہ دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو رہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ساحلوں سے واپس زندہ تو اپنے ملکوں کو نہیں جا سکتے، سوائے اس ایک صورت کے کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں۔ اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں، اب ہم یا لڑ کر جیت سکتے ہیں یا لڑتے ہوئے مر سکتے ہیں، اور یہ فوج وہ جنگ جیت گئی۔ اس کہانی کا بس ایک ہی سبق ہے، ہر شخص کے جو جیتنا چاہتا ہے اسے اپنی کشتیاں جلانا ہوں گی، اسے واپسی کے تمام رستوں کو کاٹ دینا ہوگا۔ صرف یہی وہ صورت ہے جب وہ اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کو حاصل ہوتی ہے جسے میں برننگ ڈیزائر کہتا ہوں، جیت کی بے تحاشا امنگ، وہ امنگ کہ جو نہ ہو تو جیت ناممکن ہو جاتی ہے۔ شکاگو میں لگنے والی اس آگ کو یاد کریں کہ جب تاجروں کا ایک گروپ گلی میں کھڑا اپنی جلتی دکانوں، مارکیٹوں اور گھروں کو دیکھ رہا تھا۔ جب سب جل گیا تو یہ تاجر ایک جگہ جمع ہوئے، ان کا اجلاس شروع ہو گیا۔ وہ اجلاس جہاں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ان جلی ہوئی عمارتوں کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے یا ملک کے کسی اور خوشحال علاقے کی طرف ہجرت کرنی ہے، اور وہ ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ فیصلہ یہ تھا کہ ہم شکاگو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مگر اس گروپ میں ایک تاجر ایسا تھا جو اس فیصلے پر متفق نہیں تھا۔ وہ ایک شخص جس نے شکاگو میں رہنے اور اپنی دکان کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے باقیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور اپنے جلے ہوئے سٹور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پورے یقین سے کہا، جینٹل مین، ٹھیک اسی جگہ جس جگہ میری دکان جل رہی ہے، میں اس جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا سٹور کھڑا کروں گا، چاہے اس کو کتنی بھی دفعہ یہ لوگ آگ لگا دیں۔ اور اس واقعے کے 15 سال بعد وہ سٹور تعمیر ہو کر رہا، وہ سٹور جو آج بھی وہاں موجود ہے، ایک بلڈنگ جو اس ذہنی رویے کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے جسے میں برننگ ڈیزائر کہتا ہوں۔
وہ شخص جس نے شکاگو کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ اسی ملبے سے وہ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال کھڑا کرے گا، اس کا نام تھا مارشل فیلڈ۔ مارشل فیلڈ کے لیے آسان راستہ یہی تھا کہ وہ اپنے باقی تاجر ساتھیوں کے ساتھ شکاگو کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا۔ جب حالات تلخ ہوں، مستقبل تاریک نظر آ رہا ہو، تو لوگ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو شکاگو کے اکثر تاجروں نے کیا تھا۔ مارشل فیلڈ اور باقی تاجروں کے درمیان جو فرق ہے اسی کو سمجھ لیں، کیونکہ ٹھیک یہی وہ فرق تھا جو ایڈون سی بارنس اور ایڈیسن کی کمپنی میں کام کر رہے ہزاروں دیگر نوجوانوں کے درمیان تھا، اور یہی وہ فرق ہے جو کامیاب لوگوں کو ناکام لوگوں سے الگ کرتا ہے۔ ہر انسان جو ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے اسے دولت کی اہمیت، دولت کے مقصد کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ہر انسان ہی اس عمر میں یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ دولت مند ہو، مگر خالی خولی خواہش دولت کسی کی جھولی میں نہیں لے آتی، بلکہ دولت جاتی ہے ان کے پاس جن کے دماغ کی حالت یہ ہو کہ دولت مند ہونا ان کا خبت ہو گیا ہو، کیونکہ جب دماغ کی ساری توانائی ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے تو پھر ہی وہ منصوبے بنتے ہیں، پھر ہی وہ لاہ عمل سامنے آتا ہے جو منزل تک پہنچا دیتا ہے، پھر ہی وہ مستقل مزاجی جنم دیتی ہے جو ناکامی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اور پھر ہی دولت مقدر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ طریقہ جو دولت کی خواہش کو دولت میں کنورٹ کرتا ہے۔ یہ طریقہ 6 سٹیپس پر مبنی ہے، وہ 6 سٹیپس جو حتمی ہیں، جو عملی ہیں۔ پہلا سٹیپ، اپنے ذہن میں ایگزیکٹلی اتنی دولت کو فکس کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ مجھے بہت سی دولت چاہیے، اماؤنٹ بالکل مطلق ہو کہ مجھے اتنے کروڑ، اتنے ارب یا کوئی بھی فگر چاہیے۔ اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہے جس کا ذکر اس کتاب میں آگے چل کر آئے گا۔ دوسرا سٹیپ، طے کرو کہ جتنی دولت کو پانے کا مقصد تم نے بنایا ہے اس کے بدلے میں کیا قربانی ہے جو تم دینے کو تیار ہو، کیونکہ اس دنیا میں نتھنگ کے بدلے سم تھنگ نہیں ملتا۔ تیسرا سٹیپ، وہ ایگزیکٹ ڈیٹ متعین کرو جس دن تمہیں تمہاری طے شدہ دولت چاہیے۔ چوتھا سٹیپ، حتمی پلان بناؤ جو اس خواہش کی تکمیل کر سکے، اور پھر جت جاؤ، چاہے اس کے لیے تیار ہو یا نہیں، بس منصوبہ بناؤ اور لگ جاؤ۔ پانچواں سٹیپ، اپنی ڈائری میں واضح اور غیر مبہم انداز میں لکھو کہ کتنی دولت حاصل کرنی ہے، کتنے عرصے میں حاصل کرنی ہے، اس دولت کو پانے کے لیے کیا کچھ قربانی ہے جو تم دے سکتے ہو، اور وہ منصوبہ، وہ پلان واضح انداز میں تحریر کرو جس پر عمل کرتے ہوئے یہ دولت حاصل کرنی ہے۔ چھٹا سٹیپ، اپنی ڈائری میں لکھی یہ تحریر روزانہ 2 بار اونچی آواز میں پڑھو۔ پہلی بار جب رات کو سونے لگو اس وقت، اور دوسری بار جب صبح آنکھ کھلے اس وقت۔ اور جب اس کو پڑھو تو اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہو، احساس یہ ہو، یقین یہ ہو کہ جیسے جو تم کہہ رہے ہو، جتنی دولت تم کہہ رہے ہو وہ حاصل کر چکے ہو۔ یہ بہت اہم ہے کہ ان 6 سٹیپس میں جو انسٹرکشنز، ہدایات دی گئی ہیں ان پر پوری طرح عمل کیا جائے، اور خاص طور پر چھٹے سٹیپ میں جو کہا گیا ہے اسے یاد رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ شکایت ہو کہ میرے لیے اس دولت کو ایسے محسوس کرنا کہ جیسے وہ مجھے حاصل ہو اس وقت مشکل ہے جب وہ دولت عملاً میرے پاس نہ ہو۔ اگر تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو یہی وہ مقام ہے جہاں برننگ ڈیزائر تمہارے کام آئے گی۔ اگر تم اس دولت کی خواہش واقعی شدت سے رکھتے ہو تو یہ تمہارا خبت بن جائے گی، اور پھر یہ مشکل نہ ہوگا کہ اس کو یوں محسوس کر سکو کہ تم اسے حاصل کر کے رہو گے۔ مقصد صرف اتنا سا ہے کہ دولت کو پانے کی خواہش میں اتنا یقین، عزم مصمم ہو کہ خود کو یہ کہہ پاؤ کہ میرے پاس یہ دولت گویا اب بھی موجود ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جو بھی لوگ بے تحاشا دولت کمانے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ تھے جو منی کانشیس ہو گئے تھے۔ منی کانشیسنیس کا مطلب یہ ہے کہ دولت پانے کی خواہش اتنی شدید تھی اور انسان اس خواہش میں اتنا ڈوب گیا کہ وہ اس دولت کے نہ ہونے کے باوجود بھی خود کو اس دولت کا مالک سمجھنے لگا۔ وہ انسان جسے دماغ کے کام کرنے کے طریقوں کا کوئی علم نہیں ہے، اس کے لیے یہ اصول، یہ ہدایات، یہ 6 سٹیپ غیر عملی اور اہمکانہ ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں بیان کیے گئے ان 6 سٹیپس پر کوئی اعتراض ہے، جنہیں یہ 6 سٹیپس اہمکانہ اور غیر عملی لگ رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ 6 سٹیپس ہیں جو مجھے
اینڈریو کارنیگی نے بتائے تھے، وہی اینڈریو کارنیگی جس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک سٹیل مل میں مزدوری سے کیا تھا، مگر اس معمولی سی شروعات کے باوجود ان 6 سٹیپس کی مدد سے وہ $1 ارب جتنی خطیر دولت جمع کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اور ان اصولوں کے عملی اور کارگر ہونے کی سند تھامس ایڈیسن نے بھی دے رکھی ہے، جنہوں نے ان 6 سٹیپس کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد مجھے کہا تھا کہ یہ 6 سٹیپس نہ صرف دولت کمانے کے حوالے سے ناگزیر ہیں، بلکہ زندگی کا کوئی بھی مقصد جو آپ نے طے کیا ہو ان اصولوں، ان 6 سٹیپس کی مدد سے پا سکتے ہیں۔ یہ 6 سٹیپس کسی سخت محنت کا تقاضا نہیں کرتے، نہ کسی قسم کی قربانی مانگتے ہیں۔ انہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ ان 6 سٹیپس کو کامیابی سے اپلائی کرنے کے لیے درکار ہے اعلیٰ تخیل، سفیشینٹ امیجینیشن، وہ اعلیٰ تخیل جو یہ دیکھ سکے کہ دولت مند بننا ایسی چیز نہیں جسے چانس، قسمت پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو یہ حقیقت سمجھنا ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے دولت کمائی، امیر انسان بنے، انہوں نے پہل اس دولت کے خواب ہی دیکھے تھے، دولت کی امید ہی ان کے دل میں تھی، خواہش ہی تھی، دولت مندی کے حصول کے منصوبے ہی تھے۔ بعد میں ہی جا کر وہ یہ دولت پانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اور خود سوچیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ حاصل کرتے ہیں اس کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ حاصل کرنے کی خواہش، اور اس قدر شدید خواہش کہ جیسے گویا وہ جو تمہیں حاصل کرنا ہے وہ اب بھی تمہیں حاصل ہے۔ دنیا کے کسی بھی لیڈر کی سوانح عمری اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ انسانی کے آغاز سے آج تک دنیا کا ہر لیڈر ایک ڈریمر ہی تھا، خواب دیکھنے والا۔ عیسائیت آج دنیا کی ایک بڑی آبادی کا مذہب ہے۔ اس کے بانی ایسے ڈریمر تھے، خواب دیکھنے والے کہ جنہوں نے چشم تخیل سے دماغ اور روح کی ان حقیقتوں کو دیکھ لیا تھا جن کا اظہار مادی شکل میں کہیں بعد میں ہونا تھا۔ اگر آپ عمارت کو، دولت کو امیجینیشن میں نہیں دیکھ سکتے تو یقین مانو یہ دولت کبھی آپ کا بینک بیلنس نہیں بن سکے گی۔ آج کی دنیا میں دولت کمانے کی ریس کے اصول و ضوابط بدل چکے ہیں۔ یہ نئی اور تبدیل شدہ دنیا ہے۔ یہ نئے آئیڈیاز، چیزوں کو کرنے کے نئے طریقے، نئے لیڈر، نئی ایجادات، نئی تعلیم، مارکیٹنگ کے نئے طریقے، نئی کتابیں، نیا لٹریچر ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اس نئی دنیا میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، تو 2 چیزیں ہیں جو آپ کی بنیادی ترین ضرورتیں ہیں: متعین مقصد اور برننگ ڈیزائر۔ یہ بدلی ہوئی دنیا عملی خواب دیکھنے والے پریکٹیکل ڈریمرز مانگ رہی ہے، وہ خواب دیکھنے والے جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں ڈھال سکنے کے قابل ہوں۔ یہ پریکٹیکل ڈریمرز ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تہذیبوں کی سمت متعین کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی دولت مند بننے کا خواب رکھتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے حقیقی لیڈر وہ تھے جنہوں نے نہ نظر آنے والے موقعوں، خوابوں اور صلاحیتوں کو استعمال کیا اور ملبے کے ڈھیر سے آسمان کو چھوتی عمارتیں کھڑی کر دی، ویرانوں کو شہروں میں ڈھال دیا، فیکٹریاں، جو ہیکل، ہوائی جہاز، گاڑیاں اور ہر وہ چیز تیار کر لی جو ہم انسانوں کے لیے سہولت پیدا کر سکتی تھی۔ آج کے جو خواب دیکھنے والے ہیں، کچھ کرنے کا عزم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے 2 بنیادی اوصاف کا ہونا ناگزیر ہے: ایک صبر اور دوسرا کشادہ ذہنی، اوپن مائنڈڈنس۔ وہ جو نئے تصورات سے ڈرتے ہیں وہ ایسے پرندے ہیں جو اڑنے سے پہلے ہی اپنے پر کاٹ چکے ہیں۔ میں ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کے دور سے بہتر دور تاریخ انسانی میں کبھی نہیں آیا ہے، بجا کہ آج کے انسان کو قدیم دور کے انسان کی طرح جنگلوں میں بقا کی کوئی جنگ نہیں لڑنی، لیکن آج بزنس، مالیات اور انڈسٹری کی ایک پوری دنیا ہے جسے نئی تشکیل کی ضرورت ہے، نئی بنیادیں دینے کی ضرورت ہے، نئے خطوط پر ان اداروں کو کھڑا کرنے کا موقع ہے۔ اگر آپ دولت، امارت، خوشحالی میں اپنا حصہ پانا چاہتے ہیں تو کسی کو اپنے ان خوابوں پر انگلی نہ اٹھانے دیں جو آپ کے خواب ہیں۔ اگر اس بدلی ہوئی دنیا میں اپنی منزل آپ نے ڈھونڈنی ہے تو ان سے متاثر ہوں جنہوں نے بڑے کام کر کے دکھائے ہیں،
جنہوں نے دنیا کی نقش گری کی ہے، جو ماضی کے موجد ہیں، وہ جن کے خوابوں نے اس نئی تہذیب کو اپنے رنگ دیے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے انسانوں کو یہ گر سکھایا کہ خود کو مارکیٹ کے اصولوں اور میکینکس کے مطابق ڈھالنے میں نہ لگے رہو، بلکہ وہ مارکیٹس، وہ موقع تخلیق کرو جو تمہارے مزاج کے مطابق ہوں۔ یاد کریں کولمبس کو، جس نے نئی دنیا کی دریافت کا خواب دیکھا تھا۔ ایسی دنیا کی کھوج کے لیے وہ اپنی زندگی تک کو داؤ پر لگانے کو تیار ہو گیا تھا، اور اس نے ایک نئی دنیا دریافت کر کے دکھا دی تھی۔ کوپرنیکس کو دیکھیں، عظیم اسٹرونومر، جس نے کثیر دنیاؤں، ملٹیپل ورلڈز کا خواب دیکھا تھا اور اس پر یہ راز فاش کر دیا گیا۔ وہ ساری دنیا جو اسے غیر عملی انسان کہتی تھی، اس کی اس دریافت کے بعد اسے جینیس کہنے پر مجبور ہو گئی، بلکہ وہی دنیا جو اسے ہوش و حواس سے عاری کہتی تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے مزار پر جانے لگی۔ اس سے ایک ہی اصول ثابت ہوتا ہے کہ کامیابی کی کوئی معذرت نہیں ہوتی اور ناکامی کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ اگر جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہو، تو دنیا کی توثیق و تصدیق کو چھوڑو اور کر گزرو۔ اپنے خوابوں کو سنو، دنیا والوں کو نہ سنو، وہ جو بھی کہتے ہیں کہتے رہیں۔ اگر تمہاری وقتی سی کسی ناکامی، کسی شکست پر وہ تمہاری ہنسی اڑا رہے ہیں، تو اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہر ناکامی اپنے ساتھ کامیابی کا ایک بیج لاتی ہے۔ ہینری فورڈ غریب تھا، تباہ حال تھا اور ان پڑھ تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایسی گاڑی بنائے گا جس میں گدھا یا گھوڑا نہ جوتنا پڑے، اور جو بھی ٹول، جو بھی اوزار اس کے پاس تھے، ان کو لے کر وہ اپنے خواب کی تعبیر میں جت گیا۔ اس نے کسی کرم کا، کسی قسمت کا، کسی عنایت کا، کسی کی چشم کرم کا کوئی انتظار نہیں کیا تھا، اور آج اس کے خواب کے سچ کی گواہیاں دنیا بھر کی سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں۔ فورڈ اس دنیا کا وہ واحد انسان ہے جس نے سڑکوں پر جتنے پہیے گھمائے ہیں، اتنے کسی بھی انسان نے نہیں گھمائے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بہت سادہ، کہ اسے اپنے خواب پر یقین تھا، اور اس نے اپنے خواب سے برے حالات کی وجہ سے منہ نہیں موڑا تھا۔ تھامس ایڈیسن نے ایک ایسے لالٹین کا خواب دیکھا تھا جو کیروسین سے نہیں، بجلی سے روشن ہو، اور جس مقام پر وہ تھا، وہیں سے اس نے اپنے اس خواب کی تعبیر کی جستجو شروع کر دی، اور 10,000 بار ناکام ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا خواب ہارنے پر تیار نہیں ہوا۔ وہ اپنے خواب کے پیچھے دوڑتا رہا اس وقت تک کہ جب تک وہ خواب سچ نہ ہو گیا۔ پریکٹیکل ڈریمرز کبھی ہمت نہیں ہارتے، کبھی اپنے خوابوں کو کٹ نہیں کہتے۔ ویلان نے سگار کے سٹوروں کی ایک چین کھولنے کا خواب دیکھا تھا، پھر اپنے خواب کو عمل کا جامہ پہنانے میں جت گیا، اور آج یونائٹڈ سگار سٹورز امریکہ کی مہنگی ترین کمرشل جگہوں پر موجود اس کے خواب کی گواہیاں ہیں۔ ابراہم لنکن نے سیاہ فام غلاموں کی آزادی کا سپنا دیکھا تھا، پھر اپنے خواب کو عمل کا جامہ دیا اور اپنے خواب کو مکمل حقیقت میں ڈھلنے سے صرف کچھ عرصہ پہلے ہی مرا۔ رائٹ برادران نے مشین کو ہوا میں اڑانے کا سپنا دیکھا۔ اب دنیا کی ہر آنکھ ان دو بھائیوں کے خواب کو ہواؤں میں اڑتا دیکھ رہی ہے۔ ان کے خواب کو دیوانے کا خواب کہا گیا، مگر ثابت یہ ہوا کہ ان کا خواب سچ تھا۔ مارکونی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ ایتھر کی طاقتوں کو استعمال میں لائے گا۔ وقت نے ثابت کیا کہ اس کا خواب کسی احمق کی احمقانہ بڑ نہیں تھی، اور آج دنیا بھر میں موجود ریڈیو اور وائرلیس اس کے خواب کے سچ ہونے کی گواہیاں ہیں۔ مارکونی کے اس ایک خواب نے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس کے خواب نے صدر امریکہ کو وہ میڈیم فراہم کر دیا کہ وہ ایک ہی وقت میں امریکہ کے تمام شہریوں سے بات کر سکتا تھا۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ اسی مارکونی کو اس کے دوست باقاعدہ جکڑ کر ماہر نفسیات کے پاس لے گئے اور اسے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا علاج کر دو۔ اور پتہ ہے یہ کب ہوا تھا؟ اس وقت کہ جب اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس نے وہ اصول ڈھونڈ نکالا ہے کہ ہوا میں بغیر کسی تار کی مدد یا بغیر کسی فزیکل چیز کی موجودگی کے پیغامات کو وہ دوسری جگہ پر بھیج سکتا ہے۔ یہ چند لوگ تھے،
خواب دیکھنے والے جنہیں حالات موافق نہیں ملے تھے، سہولتیں جنہیں دستیاب نہیں تھی، لوگوں نے جنہیں پاگل کہا تھا، ان کے مقابلے میں آج کا دور بہت بدل گیا ہے۔ آج تو خواب دیکھنے والوں کے لیے ایسی کوئی بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ دنیا نئی دریافتوں اور ایجادوں کی عادی ہو چکی ہے۔ اب دنیا نئے دعووں پر چونکتی نہیں بلکہ الٹا مدد کرتی ہے، نئے آئیڈیاز پر اب یہ پریکٹیکل ڈریمرز کا ساتھ دیتی ہے۔ یاد رکھیں، درخت چاہے وہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، پورے کا پورا اس بیج میں ہوتا ہے جو نظر بھی مشکل سے آتا ہے۔ پرندہ اڑنے سے پہلے کتنی دیر تک انڈے کی تاریکی میں انتظار کرتا ہے، اور ایک انسان جو فرشتے جیسی عظمتوں کو چھوتا ہے، کب؟ جب وہ اپنی روح کو تراش کر اعلیٰ ترین بصیرت پا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح خواب وہ بیج ہیں جن میں حقیقت کا پودا اپنا آغاز کرتا ہے، وہ انڈا جہاں سے پنچھی پرواز بھرتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو خواب دیکھنے والے ہو، تم ہی وہ ہو جو دنیا کی سمت طے کرتے ہو۔ اٹھو، ابھرو اور لگ جاؤ۔ تمہارا ستارہ اس وقت عروج پر ہے۔ یہ دنیا اب وہ موقع بن چکی ہے جس موقع کی تمہیں تلاش تھی۔ یہ دنیا اس وقت مواقع، اپرچونٹیز سے بھری ہوئی ہے، وہ اپرچونٹیز جو اس سے پہلے اتنی تعداد میں کبھی بھی دستیاب نہیں تھی۔ ایک خواب دیکھنے والا حوصلہ مند انسان کہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرے؟ اس سوال کا جواب ہے کچھ کرنے، کچھ ہونے کی برننگ ڈیزائر سے، شدید خواہش سے۔ خواب لا تعلقی، سستی اور بے تمنا سرزمینوں میں نہیں پھوٹتے۔ اب وہ زمانے نہیں رہے جب دنیا خواب دیکھنے والوں کو تضحیک کا نشانہ بناتی تھی، انہیں احمق اور غیر عملی انسان سمجھتی تھی۔ اگر آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا خواب دیکھنے والوں کو احمق اور غیر عملی انسان کے طور پر دیکھتی ہے، تو آئیے میں آپ کو ٹینیسی لے چلتا ہوں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھیے اس خواب دیکھنے والے صدر کو جس نے پانیوں کی اس عظیم طاقت کو استعمال کرنا سکھایا تھا۔ کچھ سال پہلے اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا تو اسے یہ دنیا پاگل کہتی۔ آپ مایوس ہوئے ہیں، اگر آپ امریکی معیشت کے بحران میں شکست کو چکھ چکے ہیں، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو ہمت کریے اور اس بات کو سمجھیے کہ یہ شکستیں، یہ مایوسیاں روح کی اس دھات کو تیز کرنے والی چیزیں ہیں، وہ روح کی دھات جس سے آپ بنے ہیں اور جو آپ کا اصل خزانہ ہے۔ اس سفر میں اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، انہوں نے بری شروعات سے ہی سفر آغاز کیا تھا، اور منزل تک پہنچنے سے قبل کئی دل توڑنے والی ناکامیوں کو انہوں نے سہا تھا۔ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو کامیاب ہوئے، ان کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ ہمیشہ کسی نہ کسی بحران کے موقع پر ہی آیا تھا۔ وہ بحران جس کے دوران ان کو اپنے حقیقی سیلف سے متعارف ہونے کا موقع ملا۔ جان بنیان، جنہوں نے پلگرمز پروگریس لکھی، جو انگریزی ادب کی شاہکار تصانیف میں سے ایک ہے، انہوں نے یہ کتاب پتہ ہے کب لکھی تھی؟ جب انہیں مذہب کے حوالے سے مختلف نظریات رکھنے کے جرم میں جیل ہوئی تھی، جس میں انہیں قید بامشقت ملی تھی۔ ہنری نے اپنی ذات میں پوشیدہ جینیس کو کب دریافت کیا تھا؟ جب اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی کا سامنا ہوا تھا، تب کہ جب اسے اوہایو کولمبس کی ایک جیل کے تنگ سے سیل میں قید کاٹنا پڑی تھی۔ یہ جبری قید، یہ بدقسمتی اسے کوئی عام سا مجرم اور آوارہ انسان بنانے کی بجائے اس ادر سیلف تک لے گئی جہاں اس نے اپنے تخیل کی صلاحیت کو استعمال کیا اور ایک عظیم مصنف بنا۔ زندگی کا اسلوب، زندگی کا طرز ایسا ہی عجیب ہے، مگر آپ میں موجود ذہانت اس سے بھی عجیب اور معجزاتی چیز ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو شدید عقوبتوں، انتہائی برے حالات سے گزرنے کے بعد ہی اپنی ان صلاحیتوں کو دریافت کر سکے جو ان میں پوشیدہ تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا موجد کون ہے؟ جی بالکل، ایڈیسن، جو ایک تباہ حال ٹیلی گراف آپریٹر تھا جسے زندگی میں بے تحاشا ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اور تب جا کر وہ اپنے اندر موجود جینیس کو پہچان سکا تھا۔ چارلس ڈکنز جیسا عظیم ادیب اور ناول نگار، اس نے اپنی زندگی کا سفر ایک نہایت ہی معمولی سی نوکری سے کیا تھا۔ اسے اپنی پہلی محبت میں بڑی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور یہ ناکامی اتنی گہری تھی کہ اس کی روح تک کو اس نے جھنجھوڑ دیا اور اسے دنیا کے معروف ترین ادیبوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔
محبت میں ناکامی نے اس سے پہلے ڈیوڈ کوپرفیلڈ جیسا ناول لکھوایا اور پھر کئی اور تصانیف جنہوں نے ان کتابوں کے قارئین کی زندگی پر بہت ہی مثبت اثر ڈالا۔ محبت میں ناکامی کئی لوگوں کو شراب میں ڈبو دیتی ہے، کئی عورتیں خود کو تباہ کر لیتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہی انرجی جو انہیں تباہی کے راستے پر لے کر جا رہی ہے، اس انرجی کو مثبت انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ہیلن کیلر کی کہانی سنی ہے؟ پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد وہ گنگی، بہری اور اندھی ہو گئی تھی، مگر اپنی اس عظیم بدقسمتی کے باوجود وہ خود کو دنیا کی عظیم ترین لوگوں کی فہرست میں شامل کرا کر مری۔ اس کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو شکست نہیں دی جا سکتی جب تک وہ خود شکست کو حقیقت مان کر اسے قبول نہ کر لے۔ رابرٹ برنس ایک ان پڑھ دیہاتی بچہ تھا، غربت کا مارا، اور جب جوان ہوا تو ایک تباہ حال شرابی، مگر اس کی وجہ سے دنیا میں کتنے لوگوں کو حوصلہ ملا، اس کی شاعری نے کتنے لوگوں کے خون کو گرمایا، اس نے زندگی کے کانٹوں کو چنا اور ان کو پھولوں میں بدل دیا۔ بکر ٹی واشنگٹن غلام پیدا ہوا، نسل اور رنگ کو دیکھیں تو وہ ایک معذور انسان تھا، مگر وہ اپنی ساری زندگی کھلے دل و دماغ کا انسان رہا، ایسا انسان جس میں بلا کی برداشت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی تحریریں پوری سیاہ فام نسل کے لیے اثاثہ ثابت ہوئی۔ دنیا کا سب سے بڑا موسیقار بیتھوون بہرا تھا، دنیا کا سب سے شاندار ادبی کام تحریر کرنے والا ملٹن اندھا تھا، مگر کیا دنیا کی تاریخ سے ان لوگوں کا نام کھرچا جا سکتا ہے؟ وجہ بس اتنی تھی کہ انہوں نے خواب دیکھے اور خوابوں کو حقیقت میں ڈھالنے کا گر سیکھ لیا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اگلے چیپٹر کی طرف بڑھیں، اپنے ذہن میں امید، یقین، حوصلے اور برداشت کی شمع کو جلا لیں۔ اگر یہ خصوصیات آپ کے دماغ کی سٹیٹ بن جائیں تو باقی وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں وہ خود بخود ٹھیک وقت پر آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ یاد رکھیں، کسی چیز کی خواہش اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہونا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی چیز کو پانے کو تیار نہیں جب تک وہ خود اس پر یقین نہ رکھتا ہو کہ وہ اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کے دماغ کی حالت، اسٹیٹ آف مائنڈ ایک ہو، یقین، نہ کہ کوئی خالی خولی امید یا وش۔ خود پر یقین ہونے کا بنیادی وصف یہ ہے کہ آپ کھلے دماغ کے ہوں، اوپن مائنڈڈ ہوں۔ بند دماغوں میں یقین، حوصلہ مندی اور ایمان جیسی صفتیں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں اعلیٰ تر کامیابیوں کے لیے زیادہ محنت، زیادہ کی طلب اور خوشحالی کی خواہش سے بھی زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ دکھ کو، غربت کو، بدحالی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ اس بات کو ایک بڑے شاعر نے انتہائی خوبصورت انداز میں کچھ یوں کہا: میں نے زندگی سے ٹکوں میں سودا کیا اور زندگی نے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہ دیا۔ یاد رکھیں، زندگی صرف آجر ہے، فیکٹری مالک، یہ آپ کو صرف وہی دیتی ہے جو آپ مانگتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جب آپ تنخواہ طے کر لیتے ہیں تو پھر اس تنخواہ کے مساوی جو ٹاسک آپ نے چنا ہے وہ بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ خواہش نیچر کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ اس چیپٹر کا اختتام میں ایک ایسے شخص کی کہانی سے کرنا چاہوں گا جس جیسا غیر معمولی انسان میں نے زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ پہلی بار اسے میں نے دیکھا تھا آج سے 24 سال قبل، اس وقت کہ جب اسے پیدا ہوئے ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے۔ وہ اس دنیا میں ایسے آیا تھا کہ اس کے چہرے پر کان موجود ہی نہیں تھے۔ ہم جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بھی ہمارے ڈر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ شاید یہ بچہ ساری زندگی گنگا اور بہرا رہے، مگر میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ ایسا میں نہیں ہونے دوں گا، اور کیوں نہ کہتا، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا، کیونکہ میں اس بچے کا باپ تھا۔ اس دن ایک رائے ڈاکٹر نے دی تھی اور ایک فیصلے پر میں بھی پہنچا تھا، ایک رائے میں نے بھی بنائی تھی، مگر میں نے اپنی رائے کا اظہار کسی سے نہ کیا۔ یہ رائے میرے اپنے دل میں ایک راز کی طرح دفن رہی۔ میں جس فیصلے پر پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ میرا بیٹا سنے گا بھی اور بولے گا بھی۔ نیچر میری گود میں ایک ایسا بچہ تو ڈال سکتی ہے جو کانوں سے محروم ہو، مگر وہ مجھے کسی بھی طرح اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں اس کا یہ ستم
حقیقت مان کر قبول بھی کر لو۔ میرے دماغ میں سب صاف تھا، بالکل واضح ہے کہ میرا بیٹا بولے گا بھی اور سنے گا بھی۔ کیسے، اس کا مجھے بھی پتہ نہیں تھا، ہاں مگر ایک بات یقینی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور ہوگا جو میرے بیٹے کی قوت گویائی اور حصے سماعت کو جگا سکتا ہے، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ میں اس طریقے تک پہنچ کر رہوں گا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایمرسن کے یہ لفظ گھوم رہے تھے، چیزیں جیسے بھی ہوتی ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں یقین کرنا، ہمیں صرف ان کی اطاعت کرنا ہوتی ہے۔ چیزیں جیسی ہوتی ہیں ان میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، اور اگر ہم غور سے سن سکیں تو ہم درست لفظ پا سکتے ہیں۔ درست لفظ، وہ درست لفظ تھا ڈیزائر، تمنا، ہر چیز سے زیادہ طاقتور چیز۔ میں نے تمنا کی تھی کہ میرا بیٹا گونگا، بہرا نہیں رہے گا، اور اپنی اس ڈیزائر سے میں ایک لمحے کو بھی الگ نہیں ہوا، ایک پل کو بھی مجھے اپنی خواہش کے غیر حقیقی ہونے کا گمان نہ ہوا۔ کئی سال پہلے میں نے یہ فکرے لکھے تھے، ہماری حدیں صرف وہی ہیں جو خود ہم اپنے لیے اپنے دماغ میں طے کرتے ہیں، اور یہ پہلی بار تھا کہ مجھے اپنا لکھا یہ بیان سچ لگا۔ میرے سامنے بستر پر میرا نومولود بیٹا لیٹا تھا، جس کے پاس سننے کے لیے ظاہری طور پر بھی کان موجود نہیں تھے، اور چاہے وہ سننا اور بولنا سیکھ بھی جاتا مگر ظاہری طور پر تو اس کا چہرہ ایسا ہی رہنا تھا، کان کے بغیر۔ اور میں نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ میں نے اپنے اندر موجود تمنا، برننگ ڈیزائر کو کئی طریقوں سے اس میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اس میں یہ یقین بھرنا شروع کر دیا کہ چاہے اس کے پاس کان نہ بھی ہوں تو پھر بھی وہ سن سکتا ہے اور بول سکتا ہے۔ جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اتنا کہ میں اس تک اپنی بات کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا پاتا اور وہ تعاون بھی کر پاتا، تو میں نے اپنی یہ تمنا کہ وہ سن سکتا ہے اس کے دماغ میں بھی بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے بتانا شروع کیا کہ نیچر خواہش کو فزیکل ریئلٹی میں ڈھالے گی، مگر تم نے اس خواہش کو حقیقت تک پہنچانا اپنے ہی طریقے سے ہے۔ یہ سب سوچیں میرے اپنے دماغ میں چل رہی تھیں، مگر میں نے کسی کو بھی اپنی ان سوچوں کے بارے میں بتایا نہیں۔ ہر دن میں خود سے کیے اپنے اس عہد کو خود کے ساتھ ہی دہراتا رہا کہ میں اپنے بیٹے کو گونگے اور بہرے پن کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ جب بچہ بڑا ہونے لگا اور ارد گرد موجود چیزوں کو نوٹس کرنے لگا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس میں سننے کی حس تھوڑی بہت صحیح مگر موجود ہے۔ جب وہ اس عمر کو پہنچا جس عمر میں عموماً بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس نے بولنے کی کوئی بھی کوشش نہ کی، مگر اس کی حرکتوں سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ آوازوں کو تھوڑا بہت سن سکتا ہے، اور صرف یہی وہ چیز تھی جو میں جاننا چاہتا تھا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اس میں سننے کی معمولی بھی صلاحیت کا بیج اگر موجود ہے تو وہ اپنی اس صلاحیت کو ترقی دے سکتا ہے۔ اور پھر ایک ایسی چیز ہوئی جس سے میری امید کا چراغ اور زیادہ روشن ہو گیا، اور یہ امید ایک ایسی جگہ سے آئی جہاں سے میں کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے ایک گراموفون خریدا تھا۔ جب میرے بچے نے پہلی بار اس گراموفون پر میوزک سنا تو وہ تو جیسے دیوانہ ہو گیا، وہ اس مشین پر فوراً ہی عاشق ہو گیا۔ بہت جلد گانوں میں اس کی پسند ناپسند بھی سامنے آنے لگی، اور ایک گانا تو اسے بہت ہی پسند تھا۔ وہ اس گانے کو کئی بار بجا کر سنتا رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ یہ گانا گراموفون کے بالکل سامنے کھڑا سنتا رہا، اور حالت اس کی یہ تھی کہ میز پر ہاتھ کی اس کی پکڑ سخت ہو رہی تھی، اور دانت اس نے بھینچے ہوئے تھے، اور دانتوں کو بھینچ کر گانا سننے کی یہ عادت کافی عرصے تک ہمیں سمجھ نہ آئی، تب تک کہ جب تک ہمیں بون کنڈکشن کے بارے میں پتہ نہ چلا۔ اس کے کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ جب میں اس کی کن پٹی پر یا اس کے دماغ کے نچلے حصے پر اپنے ہونٹ رکھ کر بات کرتا تھا تو وہ میری آواز آسانی سے سن سکتا تھا۔ جب میں نے یہ بنیادی چیزیں دریافت کر لیں تو اب مجھے وہ نقطۂ آغاز مل گیا تھا جہاں سے شروعات کرتے ہوئے میں اپنی اس شدید خواہش کو عملی شکل دے سکتا تھا کہ میرا بیٹا سن
اور بول سکے۔ اس وقت تک وہ تتلانا اور کچھ خاص لفظ بولنے کی کوششیں شروع کر چکا تھا، مگر بظاہر حالات دل شکن اور مایوس کن تھے۔ لیکن خواہش جس کی بنیاد میں مستحکم یقین ہو، وہ ناممکن جیسے کسی لفظ کو نہیں جانتی ہے۔ میں اس بات پر ڈٹا تھا اور اپنے پورے عزم کے ساتھ کھڑا تھا کہ میرا بیٹا ایک دن صاف صاف میری آواز کو سن سکے گا، اور میں نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی اس خواہش کو اس کے دماغ میں بھی بھرنا شروع کر دیا کہ وہ ضرور سنے گا، وہ ضرور بولے گا۔ کچھ عرصے میں مجھے ایک اور بات معلوم پڑی، اور وہ یہ کہ میرا بیٹا رات کو سوتے وقت جو کہانیاں سناتا ہوں ان کو بڑا پسند کرتا ہے۔ مجھے ایک نیا کام مل گیا۔ میں ایسی کہانیاں بنانے اور سوچنے لگا کہ جو اسے رات کو میں سوتے وقت سنا سکوں، ایسی کہانیاں جس میں خود پر اعتماد کرنے کا سبق ملے، جس میں امیجینیشن کی طاقت کے بارے میں اسے معلوم ہو، اور جو اس میں یہ شدید خواہش پیدا کر سکیں کہ وہ سن سکتا ہے اور خود کو نارمل محسوس کر سکے۔ ان میں سے ایک کہانی تو خاص طور پر میں اسے سناتا تھا، اور ہر بار جب میں اس کو یہ کہانی سناتا تھا اس میں نئے رنگ بھرنے کی کوشش کرتا تھا، نئے ڈرامائی انداز میں وہ کہانی اسے سناتا تھا۔ یہ کہانی میں نے اس طرز سے بنائی تھی کہ جس کا مقصد اس میں خواہش کو، اس خیال کے بیج کو بونا تھا کہ اس کی یہ کمزوری کوئی بوجھ نہیں بلکہ اس کے لیے ایک اثاثہ ہے۔ مگر مختلف فلسفوں کی جانچ کے بعد اگرچہ میں اس حقیقت کو جانتا تھا کہ ہر مشکل میں، ہر معذوری میں اس کے مساوی ہی سکھ اور آسانی کے بیج موجود ہوتے ہیں، لیکن میں کسی بھی طرح خود کو یہ نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ آخر میرے بیٹے کی اس معذوری میں وہ کون سا ایسا پہلو ہو سکتا ہے کہ جو اس کے لیے اثاثہ بن سکے گا۔ تاہم اپنے اس تذبذب، اپنے اس شک کے باوجود میں یہ فلسفی رات کی کہانیوں میں لپیٹ کر اپنے بیٹے کے دماغ میں انڈیلتا رہا، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ خود اپنی اس کمی کو کسی مفید مقصد کے لیے استعمال کرنا ضرور سیکھ لے گا۔ ہاں، عقل، دلیل مجھے صاف صاف یہ بتا رہی تھی کہ کانوں اور سننے کی فطری صلاحیت کی کوئی بھی تلافی ممکن نہیں ہو سکتی، مگر یقین کی طاقت سے مالا مال میری خواہش ہر بار اس دلیل کو رد کر دیتی اور میں اپنی کوششوں میں جٹا رہتا۔ آج جب میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ میرے بیٹے کو میری ان کوششوں پر جو یقین تھا، اس یقین نے کیا کیا حیران کن نتیجے نکالے۔ میں نے اسے جو بتایا، جو کہا، اس نے کبھی کسی چیز پر سوال نہ اٹھایا۔ میں اسے کہتا کہ اسے اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ ایڈوانٹیج ہے، اور یہ کہ اس کا یہ ایڈوانٹیج اسے اس کی زندگی میں کئی طریقے سے فائدہ دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں اسے کہتا کہ جب سکول میں ٹیچر دیکھیں گے کہ اس بچے کے کان نہیں ہیں تو وہ تمہیں زیادہ توجہ دیں گے اور تمہارے ساتھ زیادہ پیار اور مہربانی سے پیش آئیں گے۔ اور اس کے ٹیچرز نے ویسا کیا بھی، اور اس بات کی گواہ اس کی ماں ہے کہ جو ہمیشہ ٹیچرز کے ساتھ رابطے میں رہتی اور دیکھتی کہ اس کے استاد اسے خصوصی توجہ دیتے تھے اور اس کے ساتھ ان کا سلوک بہت پیار بھرا تھا۔ میں نے اسے یہ آئیڈیا بھی بیچا کہ جب وہ کچھ بڑا ہو جائے گا اور اخبار بیچنے جائے گا جیسے کہ اس کا بڑا بھائی بیچتا ہے، تو اسے اپنے بھائی کے مقابلے میں یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوگا کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ بہت ٹیلنٹڈ اور محنتی لڑکا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے کان نہیں ہیں، تو وہ اسے اضافی پیسے دیں گے۔ ہماری ان ساری حرکتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ اس کے سننے کی صلاحیت زیادہ ہونے لگی، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اپنی اس کمی، اس معذوری کی وجہ سے کسی قسم کے احساس سے کمتری کا شکار نہ ہوا۔ جب میرا بیٹا 7 سال کا ہوا تو ہمیں وہ پہلی علامتیں نظر آنا شروع ہوئیں جو یہ بتا رہی تھیں کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے اور ہمارے طریقے ٹھیک ہیں۔ کافی عرصے تک وہ اپنی ماں کو اور مجھے کہتا رہا کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ اخبارات کو بیچنے جائے، مگر اس کی ماں نے اسے اجازت نہ دی۔ وہ ڈرتی تھی کہ بہرے پن کی وجہ سے باہر کی گلیاں، سڑکیں اس کے لیے شاید محفوظ نہ ہوں، اور جب اس کی ماں کی طرف سے مسلسل انکار کیا گیا تو ایک دن اس نے خود اپنے بل پر ہی ایک فیصلہ کر لیا۔ ایک دن وہ گھر کے ملازمین کے ساتھ اکیلا تھا۔ وہ ایک سیڑھی کی مدد سے باورچی خانے کی کھڑکی سے نیچے اترا
اور اس عملی دنیا میں خود تنے تنہا کود گیا۔ ہمارے ہمسائے میں موجود ایک جوتا ساز سے اس نے 6 سینٹ ادھار لیے، اس سے اخبار خریدے، انہیں بیچا، جو آمدنی ہوئی اس سے مزید اخبار خریدے، اور بار بار وہ یہی کرتا رہا، حتیٰ کہ شام کو جب اس نے حساب کیا تو اپنے بینکر کے 6 سینٹ واپس کرنے کے بعد بھی اس کی کل آمدنی تھی 42 سینٹ۔ اس رات جب ہم گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر میں سو رہا تھا، اور جو پیسے اس نے کمائے تھے وہ اپنے ہاتھ میں بھینچ رکھے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے سختی سے بھینچے ہاتھوں کو کھولا، سکے نکالے اور چیخ مار کر رو دی۔ اپنے بیٹے کی پہلی فتح پر یوں رونا شاید مناسب نہ تھا، مگر میرا ریئیکشن اس سے بالکل ہی الٹ تھا، اور میں اپنے پورے دل کی گہرائیوں سے کہکہا مار کر ہنس دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کے دماغ میں خود پر اعتماد کرنے کا جو بیج بویا تھا وہ کامیابی سے اگنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا چھوٹا سا بیٹا جو کان سے بہرا ہے وہ چند پیسوں کے لیے گلیوں میں اکیلا نکلا تھا اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا تھا، مگر مجھے جو دکھائی دیا وہ الگ تھا۔ مجھے ایک بہادر، خود منحصر، آگے بڑھنے کی لگن رکھنے والا ایک چھوٹا سا بزنس مین نظر آیا، جس کی پہلی مہم جوئی کی کامیابی اس میں موجود اعتماد کو کئی گنا کر رہی تھی، کیونکہ وہ بزنس کی دنیا میں اپنے بل بوتے پر اترا تھا اور جیتا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت اچھی لگی، بہت پیاری، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں وہ وسائل، وہ ریسورسز موجود ہیں کہ کل کو جب یہ عملی زندگی میں نکلے گا تو یہ اس کی صلاحیت ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی۔ اور بعد میں جو بھی کچھ ہوا اس نے میری اس بات کو سچ ثابت بھی کیا۔ جب اس کے بڑے بھائی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ زمین پر لیٹ جاتا، روتا، شور مچاتا اور وہ چیز پا لیتا، مگر میرا چھوٹا سا اور کان سے بہرا بیٹا، اسے جب بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ پیسے کمانے کا کوئی منصوبہ بناتا اور وہ چیز لے آتا تھا، خود اپنے پیسوں سے۔ اور آج بھی اس کی پالیسی یہی ہے۔ میں سچ کہوں کہ میرے بیٹے نے ہی عملاً مجھے یہ سبق دیا ہے کہ کمزوری، معذوری کو بھی بدلا جا سکتا ہے، سیڑھی بنایا جا سکتا ہے، وہ سیڑھی جو کامیابی کی منزلیں طے کراتی ہے۔ بس ضرورت صرف اس ذہنی رویے کی ہوتی ہے کہ معذوری کو معذوری کے طور پر، رکاوٹ کے طور پر قبول نہ کیا جائے، بلکہ اسے کامیابی کے اپنے سفر میں ہم سفر بنا لیا جائے۔ میرا چھوٹا سا کان سے بہرا بیٹا سکول گیا، کالج گیا، باوجود اس کے کہ وہ ان کی بات نہ سن سکتا تھا، سوائے اس وقت کہ جب اس کے استاد بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہو کر چیخ کر کچھ نہ بولتے تھے۔ اور ہاں یہ بھی بتا دوں کہ وہ سماج سے محروم بچوں کے سکول میں نہیں پڑھا تھا۔ ہم اپنی ضد پر تھے کہ وہ ایک نارمل زندگی گزارے گا، نارمل بچوں میں اٹھے گا، بیٹھے گا، گھومے گا، پھرے گا، اور ہم اپنے اس فیصلے پر تمام عمر ڈٹے رہے، بجا کہ اس کے لیے ہمیں سکول والوں سے کئی بار شدید بحث مباحثوں میں الجھنا پڑا۔ جن دنوں وہ سکول میں تھا تب ایک الیکٹرانک ہیئرنگ ایڈ اس نے لگانے کی کوشش کی، مگر وہ اسے راس نہ آئی، بلکہ یوں کہیے کہ اسے پسند ہی نہ آئی۔ جب میرا بیٹا 6 سال کا ہوا تھا تو شکاگو کے مشہور ڈاکٹر جے گورڈن ولسن نے ایک طرف کے کان کا آپریشن کیا تھا اور یہ تشخیص کی تھی کہ اس کے سر میں نیچرل ہیئرنگ ایکوپمنٹ کے کوئی آثار نہیں ملے ہیں۔ مگر اس آپریشن کے 18 سال بعد جب میرا بیٹا کالج کے آخری ہفتے میں تھا تو اس وقت اس کی زندگی میں ایک اہم اور فیصلہ کن موڑ آیا۔ یہ ایک حیران کن واقعہ تھا۔ ایک نئی ہیئرنگ ایڈ ان دنوں دریافت ہوئی تھی جسے ٹرائل کے لیے اس پر آزمایا گیا۔ میرا بیٹا ایک ایسی ہی ڈیوائس سے پہلے بھی مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے کوئی خاص دلچسپی نہ دکھائی، بلکہ شروع میں تو اس نے یہ ڈیوائس لگانے سے ہی انکار کر دیا، مگر پھر خواہی نہ خواہی اس نے یہ ڈیوائس اٹھا کر سر پر رکھی، بیٹری سے اسے جوڑا اور پھر گویا ایک جادو ہو گیا، معجزہ۔ نارمل انداز میں آوازوں کو سن پانے کی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش زندہ حقیقت بن چکی تھی۔
اس نے زندگی میں پہلی بار آوازوں کو ٹھیک سے سنا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بھی نارمل انسان اپنے ارد گرد موجود آوازوں کو سنتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ خدا اپنے معجزے دکھانے کے لیے بڑے پراسرار طریقے استعمال کرتا ہے۔ میرا بیٹا تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ بھاگا ٹیلی فون کی طرف، اپنی ماں کو فون کیا اور اس کی آواز سنی، بالکل ٹھیک۔ اگلے دن وہ کلاس میں بیٹھا تھا تو اسے پروفیسروں کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ٹیچر کی نارمل آواز بھی اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی، ورنہ اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ اس کا ٹیچر بالکل اس کے پاس کھڑا ہو کر چیختا تھا تو تب ہی اسے کچھ سنائی دے پاتا تھا۔ اس نے ریڈیو سنا، اس نے فلم کی آواز سنی، اور زندگی میں پہلی بار وہ لوگوں سے نارمل انداز میں بات کرنے کے قابل ہوا، ورنہ جن لوگوں کو اس سے بات کرنا ہوتی تھی انہیں باقاعدہ چیخنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے اس دن سے حقیقت میں ایک نئی دنیا تھی، ایک نئی تبدیل شدہ اور بہتر دنیا۔ ہم نے نیچر کی غلطی کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ ہم اپنی برننگ ڈیزائر سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے تھے، اور ہم نے نیچر کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی غلطی کو سدھارے۔ شدید تمنا ضرور نتیجے لاتی ہے، اور یہی ہمارے ساتھ ہوا، مگر ابھی میرے بیٹے کی فتح مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی اس لڑکے نے اپنی اس کمی، اپنی اس کمزوری، اپنی اس رکاوٹ کو منزلوں کے راستے میں بدلنا تھا۔ وہ ابھی تک زندگی میں جو ناممکن کر چکا تھا اسے ان کا کچھ بھی احساس نہیں تھا، کیونکہ وہ اب آواز کی اس دنیا سے پوری طرح لطف لے رہا تھا جس سے وہ ایک طویل عرصے سے محروم چلا آ رہا تھا۔ اس نے اس ہیئرنگ ایڈ بنانے والی کمپنی کو ایک خط لکھا اور اس ہیئرنگ ایڈ کے حوالے سے اپنے تجربے کو ان کے ساتھ شیئر کیا۔ اب اس خط میں پتہ نہیں کیا تھا، لکھائی میں تو نہیں، لیکن مابین السطور یقیناً کچھ ایسا تھا کہ جس نے اس کمپنی کو مجبور کیا اور انہوں نے اسے نیو یارک آنے کی دعوت دی۔ وہ نیو یارک گیا۔ جب وہاں پہنچا تو کمپنی کا ایک پورا وفد تھا جو اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا اور جو اسے کمپنی کے دفتر لے گیا۔ وہاں اس کی ملاقات کمپنی کے چیف انجینئر سے ہوئی، اور جب چیف انجینئر کو میرا بیٹا یہ بتا رہا تھا کہ اس دریافت نے اس کی زندگی کو کیسے بدلا ہے، تو اسی وقت اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، ایک ایسا خیال جس نے عملاً اس کی معذوری کو اس کے ایسٹ میں بدل دیا، اثاثے میں۔ ایک خیال جس نے اس کی زندگی میں مالی خوشحالی کی ہی بنیاد نہ رکھی، بلکہ خوشی اور مقصد سے بھرپور زندگی بھی اس کا مقدر کر دی۔ جو خیال اس کے ذہن میں آیا تھا وہ ایک آئیڈیا تھا، آئیڈیا جو اس موقع پر اس کے ذہن میں آیا وہ اس نے کمپنی کے چیف انجینئر کو بتایا، جو مختصر الفاظ میں کچھ یوں تھا کہ وہ ایسے لاکھوں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور جن کی ہیئرنگ ڈیوائسز تک کوئی رسائی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کے پاس جا کر ان کو اپنی کہانی سنا سکتا ہے اور یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیسے یہ انقلاب آیا۔ اسی دفتر میں اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی کی پوری زندگی ان لوگوں کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کرے گا جن کی قوت سماعت کمزور ہے یا جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد وہ پورے 1 ماہ تک پوری تندہی اور پوری جانفشانی سے ریسرچ میں لگا رہا، تحقیق کرتا رہا۔ اس پوری تحقیق کے دوران اس نے سننے کے اس آلے کو تیار کرنے والی کمپنی کے مارکیٹنگ کے پورے سسٹم کو سمجھا، اس کا اچھی طرح جائزہ لیا، وہ راستے، وہ طریقے سوچے جن کو استعمال کر کے وہ پوری دنیا میں موجود قوت سماعت سے محروم لوگوں تک پہنچ سکتا تھا اور انہیں بتا سکتا تھا کہ اس ڈیوائس کی دریافت اور اس کے استعمال کے بعد اس کی زندگی میں کیا انقلاب آیا ہے۔ جب اس نے پوری ریسرچ کر لی، پورا لائحہ عمل بنا لیا، یہ سوچ لیا کہ وہ کیسے سماج سے محروم لوگوں تک پہنچے گا، تو اپنے ان سارے نتائج کو اس نے 2 سالہ منصوبے کی شکل دی اور کمپنی کے سامنے سارے منصوبے کو پیش کیا۔ کمپنی نے بلا تردد اور بلا تاخیر اس کو ملازمت پر رکھ لیا اور اس کے عزائم کی تکمیل کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ اسے مہیا کر دیے۔
اس نے سوچا تک نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا کام کرے گا کہ ان ہزاروں قوت سماعت سے محروم لوگوں میں آواز لے آئے گا، وہ لوگ کہ اگر ان کی مدد کو وہ نہ پہنچتا تو وہ ہمیشہ آواز سے محروم رہتے۔ جب کمپنی میں یہ ملازمت مل گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اس نے مجھے دعوت دی کہ ایک سیشن ہو رہا ہے اور میں اسے اٹینڈ کروں۔ یہ سیشن ایک ٹریننگ ورکشاپ تھی جس میں گنگے بہرے افراد کو سننا اور بولنا سکھایا جانا تھا۔ گنگوں اور بہروں کو بولنا اور سننا سکھانا، ایسے کسی تعلیم اور ایجوکیشن سسٹم سے میں اس وقت تک آگاہ نہیں تھا، بلکہ کہیں سنا بھی نہیں تھا کہ ایسی کلاسز بھی ہوں گی جہاں سننے اور بولنے سے محروم لوگوں کو سننا اور بولنا سکھایا جا سکتا ہو۔ جب مجھے اپنے بیٹے کا یہ دعوت نامہ ملا تو میرے دل میں بہت سے شکوک و شبہات تھے، لیکن میں نے سوچا کہ اس نے کچھ کیا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوگا، میرا وقت بالکل ہی ضائع تو نہیں جائے گا، اس لیے میں اس دعوت پر نیو یارک چلا گیا۔ اس ورکشاپ میں جو میں نے دیکھا اس نے میرے ویژن کو وسیع بھی کیا، اور جو کچھ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا اس کے ذہن میں خواہش کا بیج اتنا گہرا بویا تھا کہ وہ نارمل انداز میں سننے کے قابل ہو گیا۔ مجھے یہ سیشن اٹینڈ کرنے سے یقین ہو گیا کہ خواہش کی اس طاقت کو بہت سے ذہنوں میں پیوست کیا جا سکتا ہے۔ اس سیشن میں نے عملاً دیکھا گنگوں اور بہروں کو بولنا اور سننا سکھایا جا سکتا ہے، بالکل انہی اصولوں کی بنیاد پر جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے بنائے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے وہ اصول جنہوں نے میرے بیٹے کو گونگے اور بہرے ہونے کی اذیت سے بچایا تھا۔ یہ قسمت کا ایک خوشگوار موڑ تھا۔ میرے بیٹے بلیئر ہل اور مجھے تقدیر نے موقع دیا تھا کہ ان لاکھوں لوگوں کی مدد کر سکیں جو گونگے بہرے تھے، اور ایسے بھی لاکھوں لوگوں کی مدد کہ جنہوں نے ابھی پیدا ہونا تھا۔ جہاں تک میری معلومات تھی اس وقت تک میں اور میرا بیٹا دنیا میں موجود واحد انسان تھے جو اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کو حقیقت بھی بنا سکتے تھے کہ گونگے اور بہرے لوگوں کی حصے سماعت اور بولنے کی طاقت کو اس حد تک بحال کیا جا سکتا ہے کہ وہ نارمل انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں، کیونکہ اصول یہی کہتا ہے کہ جو کام کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہے وہ دوسرے انسانوں پر بھی اسی طرح لاگو ہو سکتا ہے۔ میرے دماغ میں اس حوالے سے کوئی شکوک نہیں تھے کہ اگر میں اور میری بیوی بلیئر کے لیے وہ نہ کرتے جو ہم نے کیا تو وہ تمام عمر ہی گونگا اور بہرا رہتا، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بلیئر کی پیدائش کے وقت جس ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا اس نے مجھے تنہائی میں بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا کبھی سن اور بول نہیں سکے گا۔ چند ہفتے قبل ڈاکٹر ارونگ جو ایسی بیماریوں کے معروف اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بلیئر کا تفصیلی معائنہ کیا، اور جس طرح انہوں نے بلیئر کو سنتے اور بولتے دیکھا اس پر بہت زیادہ حیران ہوئے۔ انہوں نے اچھی طرح بلیئر کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ تھیوریٹیکلی اس لڑکے کی قوت سماعت اور بولنے کی حس کو کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایکس ریز کی مدد سے ڈاکٹر نے اچھی طرح جانچ کی تھی کہ اس کی کھوپڑی میں وہ سوراخ ہی نہیں تھا جہاں سننے کے قدرتی آلات موجود ہوتے ہیں، مگر بلیئر بہت اچھی طرح سن بھی پا رہا تھا اور بول بھی رہا تھا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کے دماغ میں اس ڈیزائر کے بیج کو گہرا بویا کہ وہ سنے گا بھی اور بولے گا بھی اور ایک نارمل عام انسان کی زندگی جیے گا، تو اس کے دماغ میں جن ترنگوں نے جڑ پکڑی انہوں نے نیچر کو مات دے دی۔ نیچر رکاوٹ کی بجائے پل بن گئی، وہ پل جو اس کے دماغ میں موجود خاموشی اور دنیا میں موجود آوازوں کو جوڑنے والا بن گیا۔ اور یہ ایک ایسا حیران کن واقعہ تھا کہ میڈیکل کے شعبے کے ماہرین جس کی تشریح کرنے سے قاصر نظر آ رہے تھے۔ میرے لیے یہ تجربہ حیران کن اس لیے تھا کہ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اگر نیچر کی کسی غلطی کو سدھارا جا سکتا ہے تو زندگی کے وہ مسائل جو ہم خود تخلیق کرتے ہیں ان کو بھی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ میری نظر میں میرے لیے یہ بہت بڑی بددیانتی کی بات ہوگی اگر میں اس واقعے کو، اس تجربے کو دنیا کے ساتھ شیئر نہ کرتا۔ یہ میرا فرض ہے اور اعزاز بھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یقین ہے، اور یہ یقین غیر منطقی نہیں، کیونکہ خود میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اس دنیا میں اس شخص کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں جس کے دل میں کوئی بھی شدید خواہش
اور اس خواہش کو پانے کا یقین ہو۔ اس بات میں کوئی ذرا سا بھی شک نہیں کہ برننگ ڈیزائر حیران کن انداز سے عملی زندگی میں کام کرتی ہے۔ بلیئر ہل نے نارمل انداز میں سننے کی شدید خواہش پالی تھی، اب وہ خواہش اس کی زندگی کی زندہ حقیقت ہے۔ وہ ایک معذوری کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اور اگر وہ اپنی اس معذوری کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا اور گنگا بہرا بننے کو قبول کر لیتا، نارمل انداز سے سننے اور بولنے کو اپنی شدید خواہش نہ بناتا، تو ان ہزاروں انسانوں کی طرح گلیوں میں آوارہ و معذور انسان کی طرح گھومتا رہتا جو ہم روز گلیوں میں دیکھتے ہیں۔ مگر بلیئر کی خواہش، شدید خواہش نے نہ صرف یہ کیا کہ اس کی معذوری کو ان لاکھوں لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنا دیا جو سننے یا بولنے کی قوت سے معذور ہیں، بلکہ اس کے لیے ایک شاندار ملازمت بھی مہیا کر دی جو اس کے تمام مالی معاملات کا خیال رکھ سکتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو میں نے اس کے بچپن میں اس کے دل میں یہ یقین بونے کے لیے بولے تھے کہ وہ خود پر اعتماد کر سکے، وہ جھوٹ اس کا اثاثہ ثابت ہوئے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کچھ غلط ہو یا درست، اچھا ہو یا برا، کامیابی ہو یا ناکامی، جیت ہو یا ہار، آپ کا یقین اور آپ کی برننگ ڈیزائر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انہیں آپ کی زندگی کی زندہ حقیقت بنا سکے۔ یہ اس کائنات کی مہنگی ترین چیزیں ہیں، یقین اور شدید خواہش، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک کے لیے مفت اور ہر وقت دستیاب ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو ان کے ذاتی مسائل کے حوالے سے مشورے دیے ہیں، کاؤنسلنگ کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے اپنے مسائل شیئر کیے ہیں، مگر میرے بیٹے کا کیس وہ واحد کیس ہے جسے میں نے نزدیک سے دیکھا اور جس نے مجھے یہ یقین دلا دیا کہ خواہش میں بڑی طاقت ہے۔ رائٹرز، مصنفین کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ جن موضوعات پر کتابیں لکھتے ہیں ان موضوعات پر ان کی معلومات بہت سطحی ہوتی ہیں، یہ بس بنیادی نوعیت کی۔ میری خوش قسمتی کہ خواہش کی طاقت کو میں نے خود اپنے بیٹے کی معذوری پر لاگو کر کے اس کی جانچ کی ہوئی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر نیچر جیسی طاقتور چیز خواہش کی طاقت کے سامنے سرنڈر کرنے پر مجبور ہے تو کیا دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا ہے جو آپ کے اندر موجود کسی برننگ ڈیزائر، کسی شدید خواہش کو ہرا سکے؟ یقین مانیے انسانی دماغ کی طاقت عجیب بھی ہے اور قابل غور بھی۔ ہم اصل میں سمجھ نہیں پاتے کہ خواہش ہر صورتحال کو، ہر سچویشن کو، ہر انسان کو، ہر مادی چیز کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس چیز میں جو آپ کی خواہش ہو۔ شاید جلد یا بدیر سائنس بھی یہ حقیقت دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ میں نے اپنے بیٹے کے دماغ میں اس خواہش کو ٹھونس ٹھونس کر بھرا تھا کہ وہ بھی باقی نارمل انسانوں کی طرح ہی سن اور بول سکے گا۔ وہی خواہش آج ہماری زندہ حقیقت ہے۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ بیج بویا تھا کہ اس معذوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں ڈھالنا ہے۔ یہ خواہش بھی آج اس کی زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ اس پوری صورتحال میں چیزوں نے کیسے کام کیا، کیا ترتیب رہی، کیا میکینزم، کیسے حالات کو استعمال کیا گیا، اس کو بیان کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ پوری اسکیم 3 بنیادی حقائق پر مشتمل ہے۔ پہلی حقیقت کہ میں نے نارمل حصے سماعت کے لیے اپنے بیٹے کی خواہش کو اس کے یقین کے ساتھ مکس کیا، اور میں ایک طرف یہ خواہش اس میں بھرتا رہا، دوسری طرف اس کے دماغ میں یہ یقین انڈیلتا رہا کہ وہ سن سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے۔ یوں خواہش اور یقین دونوں اس کے دل میں بیٹھ گئے۔ دوسرا سٹیپ جو میں نے اٹھایا کہ جو بھی وسائل دستیاب تھے، جو بھی طریقے میں اختیار کر سکتا تھا، جو بھی ٹرکس، ترکیبیں اختیار کی جا سکتی تھیں، وہ میں نے استعمال کی اور اس نارمل سننے کی صلاحیت کی خواہش کو اس کے اندر بھر دیا۔ اس کے لیے میری طرف سے جو کوششیں ہوئیں ان میں کبھی میں تھک کر نہیں بیٹھا، کبھی مایوس نہیں ہوا۔ 20 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ انسان تھک سکتا ہے، ہار سکتا ہے، انسان مایوس ہو سکتا ہے، مگر مجھے اپنی خواہش کی تکمیل پر ایمان تھا، اس لیے میرے ساتھ کبھی یہ نہیں ہوا کہ مایوس ہوا یا کوششوں سے ہٹا۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ پر مکمل یقین کیا۔ اس نے ہر اس بات پر یقین کیا جو میں نے اسے کہی، اور میری خواہش، میرا یقین، اس کی بھی خواہش، اس کا بھی یقین بن گئے۔ جس وقت یہ چیپٹر مکمل ہونے کے بالکل قریب تھا، اسی وقت
لاجواب سنگر شمان ہینک کی موت کی خبر اخبار میں چھپی۔ یہ خبر جس اخبار میں چھپی تھی اس میں موت کے اعلان کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیراگراف بھی موجود تھا۔ وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہینک کیسی بے تحاشا کامیاب سنگر تھی۔ میں وہ پیراگراف یہاں آپ لوگوں کے لیے نقل کر رہا ہوں کہ اس پیراگراف میں خواہش کی اسی طاقت کی عظمت کا بیان ہے۔ وہ پیراگراف کچھ یوں ہے: اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں شمان ہینک ویانا کورٹ اوپرا کے ڈائریکٹر کو ملنے گئی تاکہ اس کی آواز کا ٹیسٹ ہو سکے، مگر اس نے ہینک کی آواز کا ٹیسٹ لینے سے انکار کر دیا۔ اس ملاقات میں ہوا کیا؟ ڈائریکٹر نے اس کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا، اس غربت کی ماری لڑکی کا لباس دیکھا اور بہت ہی نامناسب الفاظ اور ترش لہجے میں اسے کہا، اس چہرے کے ساتھ، ایسی پرسنالٹی کے ساتھ تم اوپرا سنگنگ کی دنیا میں کامیابی کا خواب بھی بھلا کیسے دیکھ سکتی ہو؟ بچی، پتہ ہے میرا تمہیں مشورہ کیا ہے؟ یہاں سے نکلو، ایک سلائی مشین لو اور سلائی کڑھائی کا کام کرو۔ تم کبھی بھی سنگر نہیں بن سکتی، کبھی بھی۔ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ ویانا کورٹ اوپرا کا ڈائریکٹر سنگنگ ٹیکنیک کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا، مگر خواہش کی طاقت کے بارے میں شاید وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ خواہش جب خپت بن جاتی ہے، تمنا جب جنون کا روپ دھار لیتی ہے، تو یہ کیا کر سکتی ہے اس کا اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ اگر وہ اس خواہش کی طاقت کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہوتا تو کبھی بغیر ٹیسٹ کا موقع دیے ایسی جینیس سنگر کی حد تک کر کے اسے سلائی کڑھائی کا مشورہ نہ دیتا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میرا ایک بزنس پارٹنر شدید بیمار پڑ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بیماری شدید تر ہو گئی اور آخرکار اسے آپریشن کے لیے ہسپتال لے جانا پڑ گیا۔ جب وہ اسٹریچر پر لٹا کر اسے آپریشن تھیٹر میں لے جا رہے تھے تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بہت لاغر لگ رہا تھا، سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر لگا کہ اتنے کمزور اور لاغر بدن انسان کا ایسا میجر آپریشن ہو رہا ہے تو اس کے بچنے کے آخر کتنے کوئی چانسز ہوں گے۔ اور ڈاکٹر نے بھی اسی خدشے کا اظہار مجھ سے کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس بات کے بہت ہی کم امکان ہے کہ آپ لوگ اس کو دوبارہ زندہ دیکھ سکیں، مگر یہ بس ڈاکٹر کی رائے تھی۔ مریض کا خیال اس سے بالکل الٹ تھا۔ جب وہ اسے آپریشن تھیٹر کے اندر لے جا رہے تھے تو آخری بات جو اس نے مجھ سے کہی، چیف پریشان مت ہوئیے، میں چند ہی دنوں میں یہاں سے آ جاؤں گا۔ جو نرس اسٹریچر کو لے کر جا رہی تھی اس نے بہت رحم بھری نظر سے مجھے دیکھا، جیسے بتا رہی ہو کہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔ مگر مریض صحیح سلامت وہاں سے واپس آیا۔ جب اس کا علاج وغیرہ ختم ہو گیا تو اس کے ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کسی چیز نے نہیں بچایا، بس اس کی زندہ رہنے کی خواہش ہے جو اس کے بچنے کی واحد وجہ بنی ہے۔ وہ اس بیماری، اس آپریشن سے کبھی زندہ واپس نہ آ پاتا اگر وہ موت کے امکان کو قبول کر لیتا۔ تو بات یہ ہے کہ میں ایسی خواہش کی طاقت پر شدت سے ایمان رکھتا ہوں جسے یقین کی حمایت حاصل ہو، کیونکہ میں نے اس طاقت کے کئی مظاہرے دیکھے ہیں کہ کیسے خواہش کی طاقت ایسے لوگوں کو عروج کے آسمانوں کی بلندیوں تک لے گئی جنہوں نے بہت ہی حقیر شروعات کی تھی۔ میں نے اس طاقت کے ہاتھوں کئی لوگوں کو موت کو ہراتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس طاقت نے کئی لوگوں کو ایسے حادثوں، ایسی شکستوں، ایسی ناکامیوں کے بعد بلندی کا سفر طے کرنے کا حوصلہ دیا ہے جیسے حادثوں اور شکستوں کے بعد زندگی معنی کھو دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس طاقت نے میرے بیٹے کو نارمل، خوش اور کامیاب زندگی دی، باوجود اس کے کہ نیچر نے اسے دنیا میں یوں بھیجا تھا کہ اس کے چہرے پر کان نہیں تھے۔ خواہش ایک بڑی طاقت ہے، اور کیسے اس طاقت کو اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس چیپٹر میں بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور باقی تمام ابواب میں بھی اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ کتاب میرا پیغام ہے اس امریکی سماج کے لیے جو امریکی تاریخ کے تباہ کن ترین معاشی بحران سے باہر نکل رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس معاشی بحران کے ستائے لوگوں میں کئیوں تک یہ پیغام پہنچے گا، اور ان لوگوں تک بھی جو کسی بھی طرح ناکام ہیں، ان لوگوں تک بھی جو بڑی کامیابیوں کے بعد ناکام ہوئے اور کم بیک کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ان سب اور ایسے تمام لوگوں کے لیے جو کامیابی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، یا کچھ بھی جن کی منزل ہے، مقصد ہے، میں بس یہی کہوں گا، ان سب کی شروعات ایک چیز سے ہوتی ہے، ڈیزائر سے۔
برننگ ڈیزائر نیچر کی پوری اسکیم کا ایک ایسا فارمولہ ہے جو کسی ناممکن کو نہیں پہچانتا اور جو کسی ایسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا جسے آپ ناکامی کہتے ہیں۔